عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ اور ہم ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ سارے انبیاء حق پر تھے، سب انبیاء حق پر تھے۔ یہ جو ہم مان رہے ہیں ملائکہ کو بھی، انبیاء کو بھی اور کتب کو بھی، تو نبی کو ایسے مانتے ہیں جیسے نبی کی شان ہے، اور ملائکہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے ملائکہ کی شان ہے، اور کتابوں کو ایسے مانے جیسے کتابوں کی شان ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ورنہ ملائکہ کو تو مانتے مشرکین مکہ بھی تھے، اور وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اس لیے ان کا ماننا نہ ماننے کی طرح ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو مانتے تو ہم بھی ہیں، اور انبیاء حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ کو مانتے اسرائیلی بھی تھے، مگر فرق کیا تھا؟ انہیں نبی مان کر ساتھ خدا کا بیٹا بھی مان لیا، ہم نے نبی مانا لیکن خدا کا بیٹا نہیں مانا۔ اسی طرح کتب کو تو مانتے ہم بھی ہیں، لیکن کتب کو مانا یہود و نصارہ بھی ہے، انہوں نے کتاب کو مانا بھی ہے اور تحریف بھی کر دی ہے۔ ہم کتاب کو مانتے ہیں لیکن تحریف کے قائل ہم تحریف نہیں کرتے، یہ معنی قائل نہ ہونے کا، ہم تحریف نہیں کرتے۔ تو مطلب کیا کہ ملائکہ، انبیاء اور آسمانی کتابوں کو مانے جیسے ماننا چاہیے، صرف مان لینا کافی نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ جس طرح آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ نہیں مانتے، آپ ایسے مانو جیسے ماننا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایسے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کہ جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے۔ اللہ کو مانا ہے، عالم الغیب کسی اور کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا، مختار کل کسی اور کو بھی مان لیا، اللہ کو بھی مان لیا اور نظر نیاز کسی اور کے نام پر بھی دے دی، اللہ کو بھی مان لیا اور چڑھاوے غیر اللہ کے نام پر بھی کر دیے۔ یہ کیا اللہ کو مانا ہے؟ اس لیے ایسے مانے جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے۔ 54 وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم معترفین وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ۔ ہم اہل قبلہ کو مسلمان مانتے ہیں اور مومنین مانتے ہیں۔ اہل قبلہ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کا نام مومنین رکھتے ہیں۔ کب؟ جب تک وہ ان تمام چیزوں کا اعتراف کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو خبر دی اس کی تصدیق کریں، تب تک ہم اہل قبلہ کو مسلمان مانتے ہیں۔ یہ بات کیوں سمجھائی ہے کہ اہل قبلہ اسلام کی اصطلاح ہے۔ عام بندہ اہل قبلہ اس کو سمجھتا ہے کہ جو نماز کے لیے کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، جبکہ شریعت میں اہل قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو نماز میں کعبہ کو قبلہ مانے وہ اہل قبلہ ہے، نہ۔ شریعت میں اہل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تمام ان چیزوں کو مانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کریں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ہے اہل قبلہ کا معنی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ قادیانیوں کو مسلمان نہیں کہتے، اور دلیل ہی ہوتی ہے کہ قادیانی بھی تو اہل قبلہ ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو منہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور اہل قبلہ کو مسلمان ماننے کا حکم ہے، کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا اہل قبلہ شریعت کی اصطلاح ہے، اور اصطلاح کا معنی وہی کریں جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، لفظ دے کر اس کا معنی لغوی نہ کیا کریں، اصطلاحی معنی کریں۔ اب اہل قبلہ کا لغوی معنی ہوگا قبلہ والے، لیکن اصطلاحی معنی اہل قبلہ کا جو ان تمام چیزوں کو مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ان تمام کی تصدیق کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ ہے معنی اہل قبلہ کا۔ 55 وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں تو غور و خوض نہیں کرتے، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اللہ کیسے ہوں گے، اللہ کی صفات کیسی ہوں گی، اللہ دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہوں گے، اللہ سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہوں گے، یہ کیسے ہم اللہ کی ذات میں غور نہیں کرتے۔
ولا نماری فی دین اللہ تعالی، اور اللہ کے دین میں ہم جھگڑے نہیں کرتے۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں، ایک ہے اللہ کے دین کے لیے دین کے مخالف سے جھگڑنا، اور ایک ہے خود اللہ کے دین سے جھگڑنا۔ اللہ کے دین سے جھگڑنا اور ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے مخالفین سے جھگڑنا اور ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ تعالی، جو دین اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطہ سے دے دیا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ اسی کو قرآن کریم میں سمجھانے کے لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہی ہے کہ جو اسلام ہو، اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ خود کو کسی کے سپرد کر دینا۔ اگر سپرد نہ کریں اور ویسے شروع کر دیں، یہ دین بنتا ہی نہیں ہے۔ دین بنے گا تب کہ جیسے آیا ویسے قبول کر لیں اور دینی معاملات کے اندر جھگڑے پیدا نہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں تو غور و خوض نہیں کرتے، اور اللہ کے دین کے بارے میں غور و خوض تو کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، حکمتوں پر غور بھی کرتے ہیں، لیکن دین میں جھگڑے ہم نہیں کرتے۔ دو لفظ یاد رکھ لیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ منصوصات کا نام دین ہے اور اجتہادیات کا نام مذہب ہے۔ یہ معنی سمجھیں گے تو الجھن کبھی نہیں ہوگی۔ عام طور پہ جو مذاہب کو قبول نہیں کرتے اور اجتہاد کا انکار کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کا رد کرتے ہیں، تو اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور دین پیش کرے گا تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ان لوگوں نے چار دین بنا لیے ہیں، دین ابو حنیفہ، دین مالک، دین شافعی، دین حنبل، احمد بن حنبل۔ تو دیکھو اللہ کہتے ہیں دین ایک ہے اور یہ کہتے ہیں دین چار ہے۔ تو ہم نے کہا دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ دین ایک ہے، منصوصات قرآن کا نام ہے، تو قرآن ایک ہے یا کئی ہے؟ ایک ہے۔ اور قرآن سے جو مسائل ثابت ہوں گے اجتہاد، وہ کئی ہوں گے۔ اس لیے مذاہب تو چار ہو سکتے ہیں لیکن دین چار نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے فقہائے احناف کی کسی کتاب میں یہ دیکھا ہو کہ کوئی مصنف مثلا صاحب ہدایہ شامی یہ لکھ دیں ھذا دین ابی حنیفہ تھا، جب بھی لکھیں گے تو کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ تھا، ھذا مذہب مالک، ھذا مذہب شافعی، ھذا مذہب احمد۔ تو معلوم ہوتا ہے ہم ان فقہی اختلافات کو مذاہب کہتے ہیں، ان فقہی اختلاف کو ادیان نہیں کہتے۔ ادیان ان کو نہیں کہتے، صرف مذاہب کہتے ہیں۔ مذہب اور ہوتا ہے اور دین اور ہوتا ہے۔ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، اہل قبلہ جن کے عقائد درست ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ گناہ کر لے خواہ کبیرہ کیوں نہ ہو تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں اگر وہ کبیرہ گناہ کو حلال سمجھے تو پھر اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ بات سمجھ لیں، اگر کوئی شخص عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، کبیرہ گناہ کرتا ہو تو مسلمان ہے، لیکن اگر کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہو تو پھر کافر ہے۔ مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑی بیماری چل رہی ہے، اور خوارج کی موجودہ شکل یہی ہے جسے آج ہم تکفیری فتنہ کہتے ہیں۔ ہر بندے کو کافر کہنا، مسلمان کو کافر کہنا، پہلے مسلمان کو کافر کہنا، پھر مسلمان کو کافروں کی طرح اڑا دینا اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرنا کہ ہم نے مسلمان مار دیے۔ میں خود کبھی سوچتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں بم دھماکے ہوتے ہیں، مساجد میں کیوں ہوتے ہیں؟ بم دھماکہ تو ہوتا ہے، مساجد میں کیوں ہوتا ہے؟ خود کو حملہ تو ہوتا ہے، مساجد میں کیوں ہوتا ہے؟ خود کو حملہ کرنے والا اپنی جان پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، دین سمجھ کے قربان کر رہا ہے، جنت کے لیے قربان کر رہا ہے، تو پھر مسجد کے نمازی کیوں مار رہا ہے؟ تو اچھی خاصی فکر، غور اور اچھی خاصی سوچ بچار کے بعد جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ علماء بیٹھے ہیں
آپ دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ بس ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کفر ہے، ہماری عدالتوں کا قانون کفر ہے، اور یہ مولوی اور نمازی اس قانون پہ راضی ہیں، لہذا یہ بھی کافر ہیں، ان کو مارو گے تو ایسی اجر ملے گا جیسے کفار کو مارنے کا ملتا ہے۔ تو یہ خوارج کی ایک موجودہ شکل و صورت ہے، اس لیے ان باتوں کی حوصلہ شکنی کرنی انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر یا قانون پہ راضی ہو جانا، اور ایک ہے کفر یا قانون کو مجبور ہو کر مان لینا۔ کفر یا قانون کو مجبور ہو کر ماننا اور ہوتا ہے، اور کفر یا قانون پر راضی ہونا اور ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اس تکفیری فتنے کی اور خارجی دماغ کی نفی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تکفیری فکر اور خارجی دماغ کو توڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ آئندہ کل مساجد، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، تجارتی مراکز کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور دین کا کام کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں، آپ علماء اور طلباء بہت اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ پوری دنیا میں جتنا اچھا دین کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے، شاید ہی کسی اور خطے میں ہو رہا۔ اب جو لوگ اس دین کے کام کو ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایسے پلان بنا رہے ہیں کہ دین کا کام نہ ہو۔ اس کا حل کیا ہے کہ دین کے نام پہ کچھ لوگ میدان میں لائے جائیں، اور ان سے ایسی کارروائیاں کرا دی جائیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، دین داروں سے متنفر ہو جائیں، اور جب ان دین داروں کے خلاف کارروائیاں ہوں تو دنیا دار بندے کہ بالکل ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سکول تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، یہ شہروں کو تباہ کر رہے ہیں، کاروبار تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، تو غیر شعوری طور پر ایسے کام کروا دیے جاتے ہیں تاکہ دینی ادارے، مساجد اور دین کے کام کرنے والی تحریکات کو کچل کے رکھ دیا جائے۔ میں اس لیے آپ علماء طلباء سے کہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دین کا کام آزادی کے ساتھ ہو، خالص عقیدہ بیان ہوتا رہے، مساجد اور مدارس آباد رہیں، تو اس دماغ کی حوصلہ شکنی کرو جو ہر دوسرے دن کبھی اس کو پھڑکا دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی یہاں دھماکہ کر دیا، کبھی یہاں دو مسلمانوں کو اڑا دیا۔ آپ یقین فرماؤ یہ بہت بڑی سازش ہے مدارس اور مساجد اور دین داروں کو ختم کرنے کے لیے، مساجد، مدارس اور دین داروں کی نفرت دل میں بٹھانے کے لیے۔ تو ایسے حالات میں ایسی باتوں پر بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی کو بولنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو پیام پاکستان بنا ہے نا، اور یہ عام بندوں کا نہیں ہے، جس میں ہمارے اکابر، ہمارے علماء بڑے بڑے سب نے مل کے اس کو بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی تحریک جس کے ذریعے دہشت گردی کے حوصلہ شکنی ہو، ہم اس تحریک کا ساتھ دیں اور دیانتداری کے ساتھ دیں، کسی کے کہنے پر نہ دیں۔ جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی تردید کر دیں، اور جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کی تائید کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔